اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوع وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بنا والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرنا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کھڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے کل تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے کل تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ۔ دعائے نور معصوم ایک جملہ ارشاد فرمائندن، ذرا غور کرنا۔ معصوم فرمائندن اے گناہگارانو مہلت عطا کرنا، یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے والی خراسان دا واسطے کربل دے مہمان دا واسطے اکبر جوان دا واسطے مسافرہ شام دا واسطے میرا اللہ امام زمن دے ظہور تعجیل فرما۔ الہی امین میرا مولا سا گناہگارانو اے جگ دنیا فنا چھوڑن تو پہلے اپنے وارث پاک دی زیارت نصیب فرما۔ ساڑیاں غلطیاں خطاواں گناہ گستاخیاں اور نافرمانیاں جو درمیان چھائلن حسین بادشاہ دا واسطہ معاف فرما۔ اس گھر نو عزادارہ نو آمد امام تک سلامت فرما۔ بھائی احمد حسن دے عزت رزق بخت صحت بے بہا اضافہ فرما۔ ذکر پاک دا ثواب انہاں دے والدین مرحومین دے نام اعمال وچ درج فرما۔ سارے آمین آکھنا میرا اللہ انہاں دی قبراں نو منور اور روشن فرما۔
ذکر دے صدقے ذمے کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ ہے بھی تو پاک معصومہ سلام اللہ علیہ دی درد بھری شہادت واسطے میرا اللہ معاف فرما کے اعلیٰ علیین اچ مقام عطا فرما، قبران منور اور روشن فرما، تا حد نگاہ کشادہ و وسیع فرما، میرا اللہ دامن آل محمد نال معشور فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، تمام صاحبان دا بما میں گناہگار دا پڑھیا قبول فرما۔ سب آمین آکھنا ایک بہت سونی دعا دے کے جا رہے ہیں۔ میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما، 14 دی زیارت نصیب فرما، الہی اپنی عزت واسطے ہی ساڈیاں دعاواں مستجاب فرما۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد صلوات بلند آواز نال محمد وعلی محمد محمد کبیرہ اور صغیرہ گناہ دی بخشش واسطے صلوات عزت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعجل علی ظہورک واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو ہے جی اجازت سارے سے بات۔ اے ایام اے دن اے ساعتاں اے گھڑیاں تاریخ دے حوالے نال کردار دے لحاظ نال قربانی ہمت اور جذبے دے لحاظ نال منصوب ان سید الساجدین پاک دے نال اے ایام اے شب و روز اے ساعتاں اے گھڑیاں اے تاریخاں عظمت دے حوالے نال کردار دے حوالے نال قربانی دے حوالے نال امامت دے حوالے نال راہبری دے حوالے نال رہنمائی دے حوالے نال ہمت کردار شجاعت حوصلہ اور صبر دے حوالے نال کیڑی کیڑی بندہ خصوصیت گناوے سید الساجدین دی جس دا لقب بھی عظمتان دے ساہ بند کر دیندہ ہے جس کا لقب بھی عظمتان و حیرت کر دیندہ ہے حیرت زدہ کر دیندہ ہے سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار جیڑا بھی سجدہ کردہ ہے نہ ہوندے سردار دا نا سردار جیڑا بھی سجدہ کردہ ہے بسم اللہ سے بسم اللہ تو اے شب و روز اے ایام اسی ہر ممبر تے سلام پیش کر رہے ہیں سید الساجدین علیہ السلام دی بارگاہ وچ اور کچھ نہ کچھ سکھن دی کوشش کر رہے ہیں ذات گرامی قدر حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام تو کہ اس 4 روزہ زندگی وچ بندہ ہے ہی بہتر جس کچھ نہ کچھ سکھ لیا جس عالم ہون دا دعویٰ نہ کیتا جس طالب علم ہون دے دعویٰ کیتا اور بھائیوں سن سکھنا چاہیے سید الساجدین جیسی ہستی اور ایام محرم سفر دے 5 محرم تو ویسے تو امام سجاد علیہ السلام دی اگر ہمت نو ویکھیا جائے کہ کس ہمت دے مالک ان سید سجاد تو فضائل پڑھ رہے ہیں ذرا غور کرنے جملے تے کی حوصلہ اسی اس امام دا جس دی امامت دا پہلا دن ہی عاشورہ ہوئے سلام بھی اسا بادشاہ نو اسے کربلا دی اسے دورانیج کرنے کی حوصلہ سید الساجد کے پہلا دن عاشورہ دا سلام بھی بندہ نا مسائب تو چلو ہوئے مصائب ہمت ویکھو
استقامت ویکھو. اور پھر میں سارا نظام جدو بادشاہ دا، کربلا دا، عاشورہ دا، شام غریباں دا، کوفہ، اسکلان، شام اور پوری منزلاں دوتے پورے کاروان نو اور پورے دین نو اور پورے اسلام نو سنبھالنا اور پوری امت نو بھی لے کے چلنا. تو پھر میں آکھدا رہنا جتھے انسانیت دی ہمت مک جاندی ہے نا اتھے سجاد پہلا قدم رکھدا. تھوڑا سن لینا سید ساجدین دی عظمت سن لینا، کیونکہ جڑا مصائب دا حکم بھی دیتا گیا ہے وہ بھی میں بادشاہ دے سے باتاں وچوں عظمت وچوں میں اس دے نال مربوط کرساں کہ غور کرو انہاں ہستیاں تو سکھنا کی. سید الساجدین علیہ السلام سجدہ کرن والےاں دے سردار، زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت. یاد رکھے جوانوں، سید الساجدین دراصل اسی 1443 ہجری وچ بات 61 ہجری دی تو وچ ڈھیر سارا فاصلہ ہے، 1350 سال دا تقریباً 1400 سال دا تقریباً وچ فاصلہ بندا ہے. تو لا تعداد زمانے گزرے، لا تعداد لوگ گزرے، پتہ نہیں تاریخ کتھوں کتھوں گزر کے، کیڑیاں تلواراں دے دھاراں تلو گزر کے، پتہ نہیں کتنیاں زباناں کٹیاں گئیاں تاریخ شبان کام، پتہ نہیں کتنے ہاتھ کٹ دیتے گئے، کتنیاں انگلیاں. دریائے دجلہ دا پانی تواڈے مکتب دیاں اتنیاں کتاباں منگولاں نے سٹیاں دجلہ وچ جدوں نہ حملہ کیتا کہ کئی مہینیاں تک دجلہ دا پانی سیاہی دی وجہ تو کالا رہا. لا تعداد مکتب ساڑھے جلا دیتے گئے، پتہ نہیں کی ہویا ہے تاریخ نال. لیکن پھر بھی ویکھ لو، مٹان والے مٹ گئے، سجاد اج بھی باقی. مٹان والے سونا کر کے نعرہ دیدا حیدری. بہت مہربانی جی، بسم اللہ جی. مولا زندگی درا سید ذاکرین باب سید سجاد حیدر شاہ صاحب آپ شماری سیدہ ساڑھے بزرگوار ہیں، ساڑھے بزرگیہ دی سنگت ہیں. بسم اللہ. مولا زندگی دراز کرے. بہت شکریہ. صلی اللہ محمد. تھوڑی اجازت نال سید الساجدین علیہ السلام تے تھوڑ جئی کوشش کر رہے ہیں کہ گفتگو ہو سکے کہ اس امام علیہ السلام دی ہمت نو داد تحسین، خراج تحسین پیش کر دے ہوئے کہ کی ہمت ہے کہ جتھے انسانیت دی صبر دی انتہا ہو جاندی ہے اتھے سجاد پہلا قدم رکھ دین کہ جس دی امامت دا پہلا روز ہی عاشورہ ہوئے اور پہلی شام غریباں ہوئے. ہمت نو مسائب تو ہوئے نا، لیکن کردار بھی ایسے کربلا چو ویکھنا ہے چونکہ جڑا نظام سنبھالے سید الساجدین نے. اور باقی رہ گئی بات کڑیاں دی، بیڑیاں دی، توک دی یا زندان دی، تو دنیا دے وچ کوئی ایسی کڑی بنی نہیں جڑی امامت دا ارادہ پھیر دے وے. دیکھو جتھے اسیر ان سید سجاد فضائل پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا جا مسائب رج کے اسے جو میں آکھنا چاہنا میرا ساتھ دیو تاکہ اندروں نکلے تھوڑے تک پہنچے. سید الساجدین جتھے اسیر ہیں اتھے صاحب الزمان بھی ہیں. حسن عشری بندہ ضرور بولے جتھے اسیر ہیں جیڑے اختیارات اج بقیت اللہ العظم علیہ السلام کو لن ولی الاسر اور ولی الاسر سید سجاد 61 ہجری تو 95 یا 98 ہجری تک تو سارے اللہ دی انہاں ساریاں حجتاں دے اس اختیارات دا مالک سید سجاد ہے. اور میرے بھائیو بندے آدھن کڑیاں بیڑیاں توق زندان میں زمانے نو آدھا ایک کیسا کہہ دیئے جڑا بیٹھا زندان چے تے پوری دنیا ہاتھ قید کر کے ایک ایسا کہہ دیئے. دل خوش ہو جاوے مل کے نعرہ حیدری. کیسے کہہ دی. اور صاحب الزمان
صاحب زمان دی طاقت ہی ہوندی کہ اہل سنت عالم دین نے لکھیا کہ صاحب زمان اسے کہتے ہیں جو حال کو مستقبل کر دے، مستقبل کو ماضی کر دے، ترے زمانے تے جس دا تصرف ہوئے اس نے صاحب الزمان۔ اور بھائیو یاد رکھے آئے آج 1443 ہجری وچ باوجود جس یزیدیت دا مقابلہ، یزید دا نہیں، یزید ہمت ویکھنی، سید الساجدین اللہ دی حجت دا کردار ویکھنا ہے، جس یزیدی یزیدیت عالم اسلام دے امن نو تہ بالا کیتا ہوئے ہے، جس یزیدی یزیدیت اسلام دے امن نو چین نو برباد کر کے رکھے ہوئے ہے، اور عالم اسلام کوشش کر رہے ہیں کہ یزیدیت دی آنکھیں چک پا کے سنو اسلام تو دور رکھیا جاوے۔ یاد رکھے جو یزیدیت دی آنکھیں چک پا کے بندیاں تو گال نہیں نہ پی ہوندی، اس سگویں یزید دے گھارج کھلو کے سمجھ آ رہی ہے جواب؟ جس یزیدیت امن نو برباد کر کے رکھے ہویا ہے، دراصل دنیا دی زمانے دی لعنت جھل جھل کے یزید نابود ہو چکے ہیں، لیکن اگر تسی 61 ہجری میں جاؤ اور تسی اس دی حکومت دا کرائیٹیریا ویکھو، حدود اربع ویکھو کہ کم از کم 3 بر اعظمت انہاں دی حکومت 56-57 ملک اقرار کر چکے ہن، اس دے قوانین دا معاہدہ ہو چکے ہے، کسے فاسق و فاجر ہے کوئی اس دے سامنے بولن کان تیار نہیں۔ علامہ ابن جوزی نے اس دی بڑی لکھی شان و شوکت کے کئی 4-4 ہزار گھوڑا اس دی ہماری دے ایک پاس سے چل دائی، اور 4 گھوڑے آ رہے ہون نہ تو شان و شوکت نہیں سمجھائی جاندی، 4-4 ہزار ہماری دے دوسرا، اور جس رستے تے اگر کوئی آبادی آ رہی ہے تو لوگاں خبر ہو گئی ہے کہ یزید ملعون آ رہے تو لوگ اس طرح لے کے جگلن ٹر جاندے ہیں، بے عزت بچ جاندے ہیں، چونکہ اگر کسی دی بھی عزت نے اس ہاتھ پا لے تو کوئی اس دا ہاتھ چھوڑا نہیں سگیا۔ تو یاد رکھا ہے آج بھی جس دی یزیدیت دے اثرات ہیں کہ عالم اسلام نو سکھ دا چین نہیں لین دے رہی، یاد رکھے سید الساجدین علیہ السلام نے اس دے گھر رچ کھلو کے جتھے 14,000 مرخ، سمجھنا سید الساجدین جتھے 14,000 مرخ دربار جو بیٹھا آتے سارے ہی سمجھیا بھی ایک نحیف جیا کمزور جیا خون اچ لت پت کہہ دی، ہتھاں چت کڑیاں پیراں چ بیڑیاں تے گل اچ توق، لیکن سید سجاد اس تاریخی پہلے الفاظ نہیں دربار دا ماحول بدل کے رکھ دیتا۔ جب بولے سید سجاد تو فرمایا حمد اس اللہ دا جس سن رسیاں وچ عزت اور تن تخت ذلت عطا فرمایا۔ ہاتھ نال زبان بولے، مہربانی بھائی، بے بہارا راہ دری دعا فرقائے بسم اللہ، بسم اللہ مولا زن، مہربانی بسم بھائی مولا زن کی دراز فرماؤ، بسم اللہ۔ مندیو کربلا مشن ہے، مندیو سید الساجدین، اس مشن دی سپر پاور ہستی دا نام سید الساجدین ہے۔ تسی جتنا مشکل، میرا پڑھنا بڑا آسان ہے، من پتہ ہے شیعہ سنی بھائیاں دا مجمع عزت نال بلایا نے، عزت نال ٹورسو، ایک اور اطمینان ہے کہ میں جس دا ذکر کرن آیا اسی دا ذکر تسی سماعت کرن آئے ہو، لیکن تسی اگر اس ماحول چک نگاہ کرو کہ جتھے یزید علیہ السلام بندے خلیفۃ الرسول آکھ رہے ہیں، امیر المومنین آکھیا جا رہے ہیں، اور بھرے دربار کسی دی مجال نہیں، اور نہ چاہن تو پہلے بھی 20 لقب استعمال کیتے جا رہے ہیں، 10 القابات پیچھے استعمال کیتے جا رہے ہیں، اور بھرے دربار جدو دربار اس دا لگ گیا تو ظالم نے درباری ملا نو آکھیا کہ تو ذرا ممبر تے کھڑا ہو جا، اور اولاد علی دے سامنے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی ذات تے جو کچھ تو آکھ سکنا ہے تو آکھ۔ تو اس درباری ملا نے دربار دے اندر تاریخہ دی 14,000 مرخ بیٹھا ہے، 30,000 بندہ کسر یزید علیہ السلام والعذاب وچ موجود ہے،
تو اس درباری ملا نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی ذات اعلیٰ صفات تھے نازیبہ الفاظ استعمال کرنے شروع کی تھے جدہ اس نے جملے آکھے تو پاک سین عالیہ سجادہ لے پاسے ویکھیا اور پاک سید الساجدین نے پاک سین عالیہ لے پاسے ویکھیا دوواں ماں پترہ کو اشارے چ گل کی تھی سجاد علی بن کے دربار اس کھڑے ہو گئے آئے 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 آہا مولا زندگی دراز فرما گئے سید الساجدین مشن واسطے ہے میں کہنا کوئی رسی ایسی ہے نہیں جڑی انہوں پابند کر سکے کوئی کڑیاں بیڑیاں ایسی ہیں نہیں جڑے اللہ دی حجت دے ارادے نو تبدیل کر سکیں تو یاد رکھے ہو جڑا کربلا وچ سانحہ کربلا وچ جڑا واقعہ اس امت نے کیتا اور سید الشہداء نے اپنی عظیم شہادت جس دے سامنے پیش کی تھی اور ایک تاریخی مثال بن کے راسی قیامت تک اس کربلا نو پہنچان سید سجاد اور پاک علی شام آئے انہوں پہنچایا کیویں جس نو بابا جی بندے امیر المومنین آکھ رہے ہیں القابات نال یاد کر رہے ہیں دربار اچ کھلو کے سید الساجدین ایک جملہ فرمایا سید الساجدین اس درباری ملا لے پاس سے مو کر کے فرمایا اوہ بدبخت یزید واسطے محمد مصطفیٰ نو ناراض کر رہے ہیں جنہا غور کیتا ہے صرف یزید آکے ہے تاریخ چے لفظ موجود ہیں صرف سید الساجدین نے یزید آکھیا اور جدو یزید نو یزید آکھیا تو 14,000 مرخ دموں سید الساجدین آلے پاس سے پھریا اے انتظام توحید جویں فرعون دے گھر آسیہ دا ہونا ہائے 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 جویں یزید دے گھر ہندہ دا ہونا اے انتظام الہی ہے جوانوں سید الساجدین دا یزید دی حکومت اور تقریباً دنیا تو آئے ہوئے سفیران دی موجودگی وچ خطبہ پڑھ کے ہمیشہ وسط حسینیت دے پرچم نو بلند کر دینا اے انتظام الہی آئی اور جدو سید الساجدین نے آکے یزید پیچھے محمد مصطفیٰ نو ناراض کر رہے ہیں تو بندیاں ویکھیا جس دے سامنے کو بولن دی جرت نہیں کر رہا بظاہر نحیف کمزور زخمی کہہ دی صرف یزید کر کے آکھیا تو یاد رکھنا جوانو اس ملعون اعلان کرایا شام کہ میں باغی مرائن سید الساجدین نے اس دی ساری پولیسی تے نا ہی کو جملہ آکے نا پانی پھیر دیتا پورا شام جس قیدی نو باغی سمجھ رہے ہیں نا اس بلند آواز کر کے آکے یزید اگر تم آکھے تا میں ممبر پہ آکے دسا اللہ کیا ہے اور محمد اے حد کسی طرح محتاج نہ ہو والا زندگی دعا فرما سمجھ آ رہی ہے امام سجاد علیہ السلام دے کردار دی لوگ حیران ہو گئے انہاں کیا اعلان ہویا ہے باغی دا بظاہر کمزور نحیف قیدی وہ فرما رہے نا کو تو میں ممبر تے آکے دسا اللہ کیا ہے اور محمد مصطفیٰ کیا ہے تو لوگاں ماجرے دی سمجھ نہ آئی اے انتظام الہی اس دربار سید سجاد دا ممبر تے آنا اے اس دا معاملہ ہے جو اللہ کل شاہن قدیر ہے جیڑا نیتاں تو واقف ہے جیڑا دلاں چھپے ہوئے رازہ نو جاندہ ہے سید الساجدین نے فرمایا میں ممبر تے آواں لوگاں نے مورخین نے روسا نے اراکین سلطنت نے انہاں کیا بلا ویکھئے تو صحیح جس انہوں حکومت وقت باغی آکھ رہی ہے اس دا توحید دے بارے نظریہ کیے تو مورخینہ کہ ہو سکتا سال لکھن واسطے کو نواں موضوع مل جاوے کہ دربار یزید علیہ الان والعذاب جس انہوں حکومت وقت باغی آکھ رہی ہے وہ فرما رہے میں توحید بیان کراں تو کچھ بندیاں کیا ہے یزید اجازت دے اس قیدی نو ذرائع ممبر تے آوے اور اسی ویکھے کہ جس نو حکومت باغی آکھ رہی ہے وہ عقیدہ توحید کیسا رکھتا ہے اس ملونہ کہ نہیں یہ قیدی ممبر تے نہیں آ سکتا میرے درباری ملہ ممبر تے آسن تے وہی گل کر سین جدو ایک گھبرا گئے نا ایک بندہ کا مد کے پہ آتا ہے حیرت یزید دنیا تیرے تو ڈر دی ہے تو ایک قیدی تو ڈر دے جیو مولا زندگی خطبہ پڑھا لگا قریب آگئے ہیں بسم اللہ جیو
دنیا تیرے تو گھبرا رہی ہے اور تم محض ایک قیدی تو گھبرا رہے ہیں. جان دے یہ ملون بھی بھئی سجاد دے منہ وچ محمد مصطفیٰ دی زبان ہے. سید الساجدین ممبر خالی کروایا گیا. اے انتظام الہی ہے، انتظام توحید ہے. سید الساجدین بسم اللہ دوارس بسم اللہ پڑھ کے بظاہر لوگوں نے آکھیا کہ 1600 میل دا تھکے ہویا مسافر سر تو پیرا تائیں زخمی جس نو سفر اور مصیبتہ نے اور سفر دیاں تکلیفہ نے جس دی حالتیں کر کے دیتی تھے سامنے کہ دربار کھلونا بھی مشکل ہے. وہ کتنا بول لے سی اور کی بول لے سی. تو سید الساجدین وارث دین حجت خدا سلالت الوسیین قرۃ عین الناظرین آدم سادات وارث دستار حسین ابن علی وارث کعبہ محافظ قرآن محافظ شریعت علی ابن الحسین علیہ السلام ممبر دیاں سیڑھیاں چڑھ دے اپنے مقام تے پہنچے اور ایک نگاہ کسر یزید کھلوتے ہوئے تمام 30,000 بندیاں دی آنکھیں چک پا کے سید الساجدین نے انہاں دے دلاں چھپے بغض دا اندازہ کیتا. اور یاد رکھے سید الساجدین نے پہلا جملہ آکھیا اہل شام اللہ نے اسی آل محمد نو 6 فضیلتاں اور 7 خصلتاں عطا فرمایا. اسے غور نہیں کیتا. یزید اعلان کرایا ہے باغی ہے نہ حکومت منگ دیا نہ حکومت دے خلاف ہے نہ قیام کیتا ہے. اساں کربلا انہاں مار دیتا ہے تے جڑے بچ گئے انہاں قید کر کے شام لے ہیں باغی. سید سجاد فرما رہے ہیں اللہ سن 6 فضیلتاں اور 7 خصلتاں عطا ہے. سید الساجدین ہو آخرے بھاگی ہیں. سید سجاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اسی آل محمد نو 6 فضیلتاں فضیلت فضل چو نکلے اور فضل اللہ دے اس خاص انعام نو آکھ دیں جیڑا خوش ہو کہ اللہ اپنے بندیاں تے نازل کر دے. اللہ 6 فضیلتاں اور 7 خصلتاں جوانوں کون کتنیاں تقریراں کر کے یزیدیت نو نابود کرے سی. سید الساجدین نے پہلا جملہ آ کے نا اٹھائیں گڑا کھٹ کے اٹھائیں یزید دی قبر بنا کے تو قبر ہموار کر دی تھی. سید سجاد فرمایا اہل شام جس دا کلمہ پڑھ دے ہو نا وہ یزید دا نانا نہیں ہے وہ سجاد دا نانا. اب آبی پڑھنا شامل ہو گئی مل کے حیدری. بسم اللہ سے مہربانی میرے بھائی بے بہان آ رہے ہیں دولت اور زندگی دے جی میں 1000 برس حیدری. پہلی فضیلت اہل شام اے شام والو جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا تسی کلمہ پڑھ دے ہو. اور جوانوں اگر مزید تو ان تاریخ دیکھ منظر وکھاما تو جتنے خوشامدی ان جتنے سپاہی فوجی ان دربار اچ موجود ان انہاں ممبر سید الساجدین نو گھیر لے آئی. ہاتھ لمبے لمبے نیزے ہاتھ تلواراں اور سارے دمو سید الساجدین آلے پاسے ہتھیاراں دمو سید الساجدین آلے پاسے تے نہ ملونا دمو یزید آلے پاسے. اور سارے انتظار چن کہ اگر ایک قیدی کوئی ایسی بات کرے جڑی حاکم وقت نو پسند نہ ہوئے تو اس دے اشارے تے اسی ایسے ممبر ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ویے. واہ سید الساجدین تھوڑی حکمت دے کیا کہنے پہلا جملہ ہی آکے نہ نیزے ہٹھا کرا دیتے. ہائے 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 پہلا جملہ فرما کے کہ اہل شام کے جس دا تسی کلمہ پڑھ دے ہو بھائی پورا یورپ موجود ہے سنٹرل ایشیا موجود ہے انتھوبیا افریقہ تک دے لوگ موجود ہیں ایشیا تک دے لوگ آئے ہوئے آئے. ہر کسی نو تعارف اور کروایا گیا. یزید دے منہ تے جڑا پردہ لے کے کھلوتا ہی پردہ لا کے خون حسین مل دیتا معاشر واسطے. سید الساجدین فرمایا جس دا کلمہ پڑھ دے ہو اس دا نانا نہیں ہے او میرا نانا ہے. ملائکہ دی داد آ رہی ہے جے کوئی سنن دی طاقت رکھ دوے. سید الساجدین فرمایا اہل شام جس مال نال اے غنی بنیا بیٹھا ہو اس دی دادی دا نہیں ہے او سجاد دی دا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت حسینیت
پر صلوات. مہربانی بہت بھائی ممبر ہے تو آل محمد ہے نا. کدی سوچے نا جوانوں کہ دنیا آل محمد نو ہمیشہ دور ستایا کیوں ہے؟ کدی سوچے مصائب ہوئے کہ بنیادی وجہ کی ہے؟ پہلا کہ اس شاہدہ اسلام دے تخت اور حکومت دے حقدار ہیں نہیں سیدہ دلال آئمہ تحرین مولا متقیان اور مولا امیر المومنین دے بیٹے مارے اور ستایا کیونکہ ہر دورے کیونکہ آل محمد کسے ساتھ نہیں دیتا. صاحب الزمان علیہ السلام بادشاہ دی کی پالیسی ہے؟ یہ شہنشاہ پاک دے انتظار کر رہے ہیں اسی سارے اس امام علیہ السلام دی پالیسی کی ہے. اس مولا دی پالیسی ہے کہ اللہ دی اس کائنات نو اللہ دی اس دنیا نو اور بالخصوص اس کرہ ارض دے اس ٹکڑے نو اس عدل و انصاف دے تحت چلایا جاوے جو اس دی رضا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور یہ ساریاں حکومتاں جتنیاں میں ہسٹری وچ ہو گزری ہیں یہ سارے نقشے ہر بندے دی نگاہ وچ محفوظ ہو گئے، لیکن زمین دا کوئی ایک ٹکڑا بھی ایسا نہیں ہے، کوئی چپا بھی ایسا نہیں جتے اسلام رائج ہوئے. دعوے دار سارے ہی ہیں لیکن جتے اسلام رائج ہوئے، جتے نافذ ہوئے، جتے حکومت الہیہ ہوئے. تو آئمہ تحرین علیہ السلام حکومت الہیہ رائج کرنا چاہتے ہیں اور اس سے وجہ تو بندیاں نو آل محمد تو دور رکھیا گیا، خزانے دے منہ کھول کے یا دولت لالچ دے کے یا موت تو ڈرا دھمکا کے. مولا متقیان دا ساتھ کہیں دیتا جڑے چپ کر گئے ہو؟ امام حسن علیہ السلام دا ساتھ کس نے دیتا؟ حسین جیسا سخی، حسین علیہ السلام جیسا لیڈر، حسین علیہ السلام دی مثال کیوں نہیں مل دی چکے جیڑے 72 حسین نو نصیب ہوئے. ہائے ہائے ہائے. سید ساجدین جو سال پونے 2 سال دا سارا نظام ہے کربلا دا، کیوں نہیں کوئی بندے پچھو آئے؟ شیعہ دی تعداد تھوڑی ہے، عالم اسلام دی تعداد چھوڑی ہے. کیوں نہیں گئے شام؟ کسے کیوں نہیں جا کے گل؟ کسے ساتھ ہی نہیں دیتا آل رسول دا؟ مختلف ادوار کوششیں ہوں رہی ہیں. جناب زید نے کوشش کی تھی، حضرت میرے مختار سقفی نے کوششیں ہوں رہی ہیں لیکن ساتھ نہیں دیتا. آخر تو لوگ باطل والے پاس حق نو چھوڑ دیں دے. امام محمد باقر العلوم علیہ السلام دا ساتھ کہیں دیتا. 2 باری شام بلایا گیا، رنگ رنگ دیاں عزیتاں دیتیاں گئیاں. اور چھٹے امام علیہ السلام تے ایک بندے سوال کیتا، مولا منصور دوان کی دے خلاف تسی قیام کیوں نہیں کر دے؟ نال لے جانا جوانوں تاکہ مشن دی سمجھ آ جاوے کہ اسی دنیا چ بھیجے کیوں گئے ہیں اور ساڈی ذمہ داری کی ہے. اسی کس دا انتظار کرنا اور کس معیار تے. اسی ٹکر کھان دنیا چ نہیں آئے. مشن دے تحت اس ادا او جڑا کم تواڈے اور میرے ذمہ لایا گیا اور ہر مسلمان دے ذمہ لایا گیا ہے. میں کسی فقہ دی بات نہیں کر رہا، کسی مسلک دی بات نہیں کر رہا، فرقے دے تعلق قائل ہی نہیں. وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خالق فرمایا فرقے تقسیم نہ ہوئے آئے، میری رسی مضبوطی نال نہ پہ آئے. جمیعاً وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہ ہو جاوے آئے. چھٹے امام تو کسے پوچھے، مولا قیام نہیں کر دے منصور دوان کی دے خلاف، تو اڈے نال تو اتنے بندے. پتہ کی مالک جواب دیتا؟ شہنشاہ پاک فرمایا، اے بکریاں جتنے بھی مخلص لپ جاندے نا، رش نہیں وے تھے مدینے آلے، رش دے قائل نہیں ہیں. کسی دی کوئی شے نہیں چاہی دی، تیرا جی چاہی دے، تیرا من چاہی دے، تیری محبت، تیری توجہ چاہی دی اس دروازے تے. اور 7ویں امام علیہ السلام تے تو وہ زمانہ آیا، کتنا کٹھن سوچ سو زمانہ جوانوں تسی، کتنا مشکل زمانہ ہی. امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام دا ایک کیویں ہو گیا بھی 2 دے جنازہ پل بغداد تے پیا رہا تے کوئی چاوڑ ہی نہیں آیا. چلو دیاں تو پردہ دار آنا، مننا لے کدے ٹر گئے، پہنچن ہی نہیں دیتا گیا اس امام تک.
اپنے لوگ ہی 4 حصیاں اس امام علیہ السلام تقسیم ہو گئے. والی خراسان نو جس رنگ ولی عہد بنا کے خراسان لے کے گئے وہ واقعات پڑھو تاریخ چو. اور امام جواد 26 سال دی عمر چمے فضل نے اگر زہر دے دیتا تو کی واقعات کیسے ہوئے. امام حسن عسکری نو 9 سال دی عمر یتیم کر دیتا. آج بھی وہی مسئلہ ہے کہ آج بھی مخلص قائم نو نہیں پہ لب دے. جانثار باطل دے سامنے ڈٹ جان والے، باطل دے سامنے سر نگو نہ کرن والے آج بھی پردہ غیبت چ انتظار ہے. اور غیبت ساڑھے گناہ دی وجہ تو ہے. ساڑھی توجہ اور ساڑھی ڈائریکشن دا ٹھیک نہ ہونا اور ساڑھی لاپرواہی دا کرنا اور اس دنیا دیاں رنگینیاں میں یا دنیا دے شب و روز اچ مست ہو جانا اور غافل ہو جانا ساڑھا اصل ہدف نہیں ہے. ساڑھا اصل ہدف ہے انتظار قائم. اور اس انتظار دے وچ ہر آمان والی باطل نیگیٹو طاقت نو مٹانا، دور کرنا، باطل دا مقابلہ کرنا، ظالم دے سامنے سرنگو نہ ہونا، امن نال، ارادے نال، مضبوطی نال، کردار نال قائم دا انتظار کرنا. زندگی، گھر، اولاد تو ہر اس چیز نو دور کرنا جیڑی قائم مولا نو پسند نہیں ہے. ورنہ تیرا میرا بھی ویکو کربلا دے 3 معیار ہیں. ایک کربلا ہے ذکر، ایک کے فکر، ایک کے عمل. رستے بابا جی رستے ترے بھی توحید دے در تے کھل دیں. ذکر نو بھی اگر کامل کر لو، اگر صرف ذکر نو بھی کامل ہے کیوں آکے جاندہ ہے بھئی ولی بن گئے علی علی کرن آلے انہاں ذکر کیتا ہے. ذکر جدو کامل ہو جاندہ ہے نا، ذکر کامل تو وہ فکر دے میدان چلے کے آ جاندہ ہے. ایک بندہ ذکر بھی سنی جا رہا ہے، گناہ بھی کیتی جا رہا ہے، شراب بھی پیتی جا رہا ہے، برائیاں بھی کیتی جا رہے تو وہ ذکر آئی ہی نہیں، ذکر چ بندہ آئی ہی نہیں. ورنہ جدو بندہ اپنے مذہب نو، اپنے قوم نو، اپنے اسلام نو، اسلام دے دائرے نال جدو انسان نال موڈھا جوڑن دا ارادہ کردا ہے کہ میرا شمار اللہ آلیاں چوے یا اس جماعت نال ہوئے جڑی اللہ نال ہے، تو پھر اس بندے دے گھروں کدی بھی ابلیس خوش ہو کے نہیں جاندہ، کدی بھی اس کو شیطان جیت کے نہیں جاندہ. تو ایک غیرت دا معیار ہے، مسلمان دی غیرت دا معیار ہے کہ آل محمد دا ساتھ دینا. اور سید ساجدین نے دربار واضح کر دیتا کہ بھامیں لڑنا یزید نال ہوئے، فوج دا ہونا ضروری نہیں، اللہ دی مدد دا ہونا ضروری ہے. جھکا نہیں سکے کوئی بھی. آکھنا بڑا سوکا ہے منصور دوان کی حشام اور متوکل اے آکے اگا نکل جانا بڑا سوکا ہے، لیکن انہاں دے کسی دور جاؤ نا اور انہاں دی ظلم و بربریت پڑھو کہ کس طرح دے ایسے ظالم فاسق آئی نہیں، زمین و نصیب ہی نہیں ہویا ایسے فاسق لوگ، ایسے ظالم حکمران. اور بالخصوص آل رسول تے جڑے ظلم ہوئے نا، کیوں رلدیاں لاہور تائیں آ گئی ہیں. سادات دا تاثلی وطن مدینہ آئی کیوں آ گئے نوے؟ میں صدقے ہو جاؤں، خطبان پورا نہیں پڑھتا اس سے جاؤ تو میں مصائب شروع کرتا. اگلے دن بابا جی ایک ہندو بچی تو شاید ویکھیو سی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی محرم میں سنیا، اس گھر مجلس کروائی ہندو بچی جی، پوری ویڈیو موجود ہے میرے کل بھی اس وقت وہ موجود ہے. تو کسی اینکر نے آ کے سوال کیا تھا تو اس نے ہندو ہو تو مجلس کیوں کروائی؟ اس نے کہا جی میں پہلی گلت ہے میں 2 وار دی زوار ہوں حسین ابن اور اگو جڑا اس جملہ آکھیا نا وہ سمجھن والے کان بڑا بڑا جملہ ہے. اگو آدھی دعا کریں کہ مولا پھر بلائیں. ہاں اور اگو آکھ دی کہ حسین تے کسے دا اجارہ تا نہیں بھئی، ضروری تا نہیں بھئی شیعہ حسین دا ذکر کر سکتا. انہاں پوچھے ابھی آخر تساں کیوں حسین ابن علی دی عزاداری اور ماتمداری؟ اور وہ آکھ رہی ہے کالے کپڑے اسی پہننے ہاں
حسین ابن علی دیا پیریں چ چپل نہیں پہندے جویں جویں طریقہ ہے حسین مظلوم دی عزاداری دا تو انہاں کہا بھی توان کیویں عشق ہویا انہاں کہا سن جدوں دا پتہ لگ گئے نا حسین دامی والے دے مسلماناں نو آکھیا راہ چھوڑو میں بہناں نال ہندوستان ٹر جا واہ بھائی واہ ہو سکیا مسلماناں نو مسترد کر دیتا ہے حسین کوئی محسد کی ہو جاوا اس بچی نے آکھیا اس ساڑی دھی نے آکھیا اس پتہ کی آکھیا ہو سکیا لوگاں ساڑا مہمان مار چھوڑی پتہ نہیں کون کتے حسین ابن علی نال عشق کر رہے جوانوں زندگی ایک بار نے بار بار نہیں ملنی اس نو کسی نہ کسی طرح کامل کر کے اپنی قبر دا حشر دا زمان رجب دا معاشر دا میزان دا پولے سرات دا بادشاہ دے بادشاہ دی بارگاہ جان دا سامان کر کے جانا میں تو وصیتاً آکھ رہے ہیں جوانوں جب تک حق دا لطف نہ لے لینا دنیا نہ چھوڑنا تے موت دا پتہ کوئی نو کڑے ویلے آ جاوے انتظار نہ کر آج ہی اس انہاں دے لڑ نال جڑ جا سید ساجدین فرمایا ظالمہ حضرت حمزہ جس دے جنازے وے سرکار نے پہلا وین کرن لگا 70 تکبیرہ نماز جنازہ پڑھین شام آلے ہو وہ میرے ویڑے دا ہے وہ اس دے ویڑے دا نہیں ہے جعفر تیار جڑے جنت پرنال پرواز کر دینو اس دے خاندان دے نہیں ہے فتح کی میں کیتا ہے پاک علیہ دعا کر رہی ہے اگلا جملہ آکے نہ قیامت تک آنا لے ہر انتظار کرنا لے دا ہاں ٹھار دیتا سید سجاد فرمایا شام آلے وہ جو قائم آل محمد ہوگا وہ اس کی نسل سے نہیں ہوگا وہ سجاد کی نسل سے ہوگا لال پیلا ہو گیا غصے چے ملون نے شمر نصد کیا کیا میں تا نہ کیا حسین دی نسل مکا چھوڑی تو حسین دا جیندہ جاگدہ تے جوان پتر میرے دربار چلے کے آگے اور ایسا بیٹا کہ جس دے خطبے نے ہر شے بدل کے رکھ دیتی پانی پھیر دیتا ساڑی بینتے میں تا نہ کیا نسل مکا چھوڑی میں آکھیا ابن مرجانہ نو حسین ابن علی دی نسل دا بچہ بھی نہ بچے تو جوان پتر تے شام لے کے آگے ہیں اس جملے بڑے ہی بڑا مسائب ہے ایک شمر ملون منہ ہٹھا کر کے پیادا ہے مارتا او بھی چھوڑیا ہا جڑا پینگے دی رونا کا واہ بھائی واہ بھلو آئے کر کے رونا لیا مار تو بھی چھوڑیا ہاں تے ایک باری نہیں ماریا ترے ویری ماریا پتہ نہیں ہے سجاد سا جتنی ویری بھی حملہ کیتا ہے آیا ہے محسن اسلام داج لٹا کے نہیں بنی سجاد بچا کے بنی ہے سخاوت قاتلہ تے سخاوت کر دینا اس گھر دا شیوہ ہے کیونکہ کدی بھی یہ نہ اس دی رضا تو پیاری کوئی شے رکھی نہیں جڑی محسن اسلام بنی ہے سجاد دی حفاظت کر کے بنی ہے کھو کے لے جان دیا اس سجاد میں ایک پرانا جا بند پڑھ دا پرانی ذاکری دا ایسا کیا ظالمہ تو کوشش نہیں کی تھی آدھے ہر ویری کئی ویری اسی بان جوڑ کے گیا اسی سجاد حملہ کریے پر منظر ہی ایسا بندہ کیسا ہیٹھم کر کے پیادے چایا خون علودہ خنجر دوبارہ تے شبیر دی نسل مقامہ ماتمی نال گالے ہاس کیا دے سجاد گال تے گال رکھیا اکبر دیاں پھوپیاں ماما ہے کوئی ہائے کرنا لائے منظر وے کے سوچیا ہے میں ہونا خنجر چلاواں کی کلا ہاس کیا دے آپ پہ مر ویسی اندے سامنے کھاڑ کے اندی ماں دا برکا مرحبا انشاءاللہ اپنے کسی غم میں جہائے نہ کرے میری دعا آئی چایا خون علودہ خنجر دوبارہ تے شبیر دی نسل مکاوا سجاد دے گل رکھے اکبر دیا بھوپیا ماما اے منظر وے کے سوچیا ہم میں ہون نہ خنجر چلاواں آپے مر ویسی ایسا کہ زندان شام لے جاؤ صبح بھی مارو شام نو بھی مارو اس قیدی دی قتل دی رپورٹ میں چاہی دیئے فارس دے دروگے لائے گئے انہوں نے کہا گئے صبح بھی مارو اس نو شام نو بھی مارو اس لئے ڈھیر مارو جدو دھیاں بے دھیاں پہ اس قیدی نو اس دے کٹھے ہوئے شہیدان دے سیر بھی کھاؤ اندھی رات نہ سکے کوئی ہے جملہ سنانا اللہ اس مجمع میں تاکہ اس دا زخم اس دا ورم ٹھیک نہ ہوئے تو جدو پہلی رات دروگے مارن آئے سید سجاد نو کدی دعا تو پڑھو سیف سجادیہ دی
کدی کوئی ایک دعا پڑھ کے توے کس امام دی گفت اساں تین کی دسنا کی بلندی ہے سید سجاد پہلے دیں تازیان نے چاک جدو مارن آئے انہاں کہ قیدی کے دے انہاں کہ او سامنے سجدے وچے خون رو رو کے اللہ دی بارگاہ وے سید سجاد سجدہ تے او ایک مارن لگا تے دوے درو گئے ہاتھ ناب کیا کہ ان سجدہ تا کرن دے ہائے ہائے تو ان سجدہ تا کرن دے غور نال ذرا سنے نا ایک قیدی سجدے وچ اللہ نال گل کیڑے انداز وچ کر رہا ہے ساڈے جیو جا گناہگار بندہ کسے محفل چار دے بانا شروع ہو جاوے پنجویں دیں یا سی وہ محفل چھوڑ جائیں یا وہ محفل ان جو جا سی جی میں محمد والے محمد چاہتے تو جتے صاحب الزمان خود ہوئے امام سجاد دے او وین سجدے دے انہاں دا دل نرم پتھر دل شکی القلب بندیاں دا سجدہ مقدیاں تا انہاں تازیان نے لکا لے سید سجاد سر چایا رات ودی فرمائے باقی ذرا میری کانٹ تو چھوڑنا چاہتا ایسا کالے ہو جو میں کانٹ دے زخمات نظر پہیے میری ماتمی نال گالے ہاتھ چو تازیان نے ڈھائے پہنتے پیران تے ہاتھ لا کے پیا دیں تو کیڑا مظلوم کہہ دیئے تو کیڑا شریف کہہ دیئے اے یزید کیوں آتا ہے ان صبح بھی مارو ان شام نو بھی مارو تیرا جرم کیے خون رو کیا دے میرا جرم ہے میری ماں دنا زہرا میرا جرم ہے میرے بابے دنا حسین میرا جرم ہے میرے نانے دنا محمد مصطفیٰ اور زندان دے مسائب کدوں پڑے گئے جوانوں کدوں پڑے گئے زندان دے مسائب ساریاں ہی اوکھیاں ہیں چھت کوئی نہ ہی زندان دی نوح علیہ السلام دے زمانے دی عبادت گاہ جن دے وچ نوکیلے پتھر حشرات الارض ساریاں ہی اوکھیاں جیڑیاں بچ گئی ہیں ساریاں دے سر زخمی ہیں سید مجلس جو بیٹھو میں ایک لفظ آکھنا چاہنا ساریاں دے کان زخمی ہیں منگن دی مولت نہیں ہوئی شام غریب منگ کے لال ہوئینا زخمی نہ ہوئینا شام ساریاں دے کان زخمی ساریاں دے ہاتھ لیکن جڑی ساریاں تو ڈھیر زخمی آئی نا وہ ایک 4 سالاں دی سید آتی ہے کوئی بڑا امیر ہے جن دی ہائے نہیں نکلی وہ کوئی ایڈی زخمی آ جوانو جن دیاں رسیاں زخمت پھنس گئی آئے اوہ میں صدقے ہو جاواں اوہ میں صدقے ہو جاواں ورم آ چکے آن 1600 میل ایک پل وستے جدو مسائب سرکار بڑا کچھ عرصہ گزر گیا ہے جدو مسائب شروع کریں دیں اور پھر جو روایت پڑھی ہوندی ہے پھر ہر چیز سامنے آندی ہے کیویں میں تو اندساں جوانوں اس معصومہ دی شہادت اور اس دے دکھ اسی مضمون پڑھیں روایت نو کاج کے ادب دا لباس پوا کے سا مضمون پڑھیں امام حسین بادشاہ دی شہادت کدو پڑھی گئی جتو شہادت شروع ہوندی اتھے تسی مکا دینے غازی سرکار دی جتو شہادت شروع ہوندی اتھے تسی مکا دے دیا اور اس معصومہ دے وین اگر پڑھ دیتے جاویں جگر پھٹ جاوے کرنا چو خون آ جاوے خدا دی قسم نے اس بی بی دیکھ وین مختلف لکھے ہوئے جڑا سمجھ دے وہ گھر تو ہی روندہ ہے رو رو کیا دیا بابا تیرا قاتل میں انہاں دیواراں ہیٹ بہندہ جنہاں دے دھان دا خطرہ ہے آئی کرنا میں تو پاسے نال سجاد بابا میں انہاں دیواراں ہیٹ بہندہ مسائب نہیں پڑے گئے چھوٹی بطول کیوں آکھیا گیا ہے جی میں دادی زخمی آئی ہائے 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 4 سالان دی میرا ویر 4 سالان دی کوئی بچی 1600 میل کیویں کر سکتی ہے 1600 میل اسی موٹر وے توے دیاں 100-150 کلومیٹر بعد بندے سروے سیریج کھلو کے نکیاں نکیاں دھیاں نو پانی پگا رہے ہوئے یاد رکھے رات دیو شام اچ مر گئی ہے جڑی پانی مگدی آتے قاتل مار رہا مرحبا جدو قاتل مار رہا اچھا نہیں روندی کیوں رو کیا دیا اچھا کیوں میں روما میں پردہ ڈالا واہ بھائی واہ واہ بھائی اور اے دوری رسی آئی گل دے ویچ گل مبارک ہے اٹھ دے مسائب نہیں پڑھدا میں شام تک پہنچن دے مسائب بازار دے نہیں پڑھدا اتھا ایک وین بڑی جلدی نال ایک وین پہ کردہ
اے دوری رسی گردن چاہیے، دوری رسی، اور اے ورم آ چکے ہیں، سوزش دی وجہ تو تپ دا زور ہے یار، بال 4 سالہ دی دھی ڈھیر کھیڑ پوے نا اور بخار چڑھ جاندہ ہے، دھیاں 4 سال دا پتر بابا جی ڈھیر کھیڑ لوڑنا تو صبح انہوں ماں دی بے کل ڈھیر کھیڑ دی رہی ہے، ہائے 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 1600 میل بازار شام 95 گھنٹے دا نروار نہیں آیا جندی ہائے نہیں نکلی، یاد رکھا ہے سجاد رسیاں تاں نہیں لہائیاں، رسیاں زخمج پھاس گئیا ہے، کوئی ماتم کرنا لا جدہ رسیاں کھولیا بھین دا جنازہ کمدا رو رو کیا دیا وے سجاد میں نو رسیاں نال تو خدا میں بابے نواجوئی، بخار دا زور تپ دا زور غش تو غش اٹھ دی آئی، اور آخری راتہ میں آواز دا نکلنا ختم ہو گیا، صرف مال ہوئے دی آئی حسرت دیا نگاہی نال، کسے ویلے ورم سوزے شچو آواز نکلیا بابا 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 ملن نہیں آیا، پھوپیاں دے سامنے ہاتھ بن کے پیا دی اماں میں مرن آلیاں مردی جاتے کچھ منگا میں خالی بندے پوچھ دیں دھیاں رلا کے کیوں بندے پوچھ دیں مجلس کڑی جاتے رو کے پیا دی تو مانگ میں دیواں تیریاں میریاں دھیاں کھڑونے منگ دیا نا، تیرے میرے تو چادر منگ دیا نا، دور منگ دیا نا، چوڑیاں منگ دیا نا، حسین دی دھی پیا دی اماں مرن تو پہلے بابے دا سار منگا، بس بابے نو اتنا دسنا ہے جیڑا وعدہ میں کیتا ہاں ہمیں دی رہا، کربلا ہے وہ میں نبھا کے جا رہی، میں تو کمیں دسا جوانوں سار آیا چھوڑ دیتی ہے گلہ، آیا زندان دے دروازے تے سید الساجدین زین العابدین میرے پیر نے کڑیاں لے ہاتھ ودھائے اتے بابے دا سر آیا، ایک لمحے واسطے سوچو جوانوں جنان دے سر اتے باپ دا سایہ موجود ہے، اللہ نہ کرے تیرے میرے ہتھاں اتے باپ دا کٹے ہویا سارا جاوے، منظر بھلا پاؤ گے کدی، ایک پل واسطے سوچو اللہ نہ کرے دامی دا کٹھا حسین، دامی دا کٹھا حسین، 13 سفر آ گئی ہے اجے قبر نصیب نہیں، ہائے 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 کر کے رونا لیا فرمیندر باقر، آج بڑی مدت بعد سجنہ نو ساڑھی یاد آئی، رو کے پیا دن باقر آج سجن ملن آئے نا جنان دے نال ڈھیر ساریاں گلہ کر دیا، ذرا دادے دے منہ تو رومال ہٹانا، میں ویکھا تے صحیح جسنو چم دے رسول تھک دے نائن، ان دی شام میں کمیں پہ لپ دیئے غلط پڑا سائیاں دا مجرموں جی میں باقر العلوم تو رومال ہٹایا نا پیر دی وجہ تو عابد بیمار زمین تے بہ گئے، بٹھا تا پورے منہ تے ضربیں لگی، تو میں سے شرما کے ہائے نہ کرے آئے پیشانی ہے زخم، اور یہ زخم دے بے زخم ہائے نال کر دیا، آپ رو کٹے ہوئے اکھاں زخمی رخساریاں تے تلوارہ دیا ضرباں، سیداؤں میں معاف کرے آئے لب کٹے ہوئے تے دندان شہید، سیدہ دے بابا شام کھا گئی، سیدہ دے بابا میں دو دیکھ میں سجادہ، سیدہ دے بابا بھج دے گھوڑے تو لہنا سوکھا، سیدہ دے میں دو دیکھ زینب جی ماں کدی اس بازار ہائے کر کے روانا لیا میرے امام دیا اکھا کھلیاں، سیدہ دے سجاد جوانی اچ بڑھڑا ہو گیا، سبحان اللہ سیدہ دتا محرمہ اکبر ودا لڑدایا توڑی دہاڑی دا رنگ سیاہ آئے، اکبر جھنے آیا توڑی دہاڑی دا رنگ تبدیل، سیدہ دے عابدہ میری مجبوری آ میں اکبر دے ہاں چنیزہ چھکیا، تڑپیا سجاد رو رو کیا دے تو سنیزہ چھکیا، ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیرتا وچا میری آنکھیاں رنگا،
بدلائے سیدہ دے ڈٹھے حسدے قاتلا ویرہ دے واہ واہ مرحبا مرحبا صدقہ جی میں بھین دی نظر پئیے پھرا دی رات ود پئیے لگی آئیے نکے نکے ہاتھ پھرا دی زنجیران وچ پائے بی بی آدھی وے عابد پھرا کیڑا سجن آئے بھین بھول گئی آئی حسین بادشاہ دا سر لکا کے فرمیدن سکینہ پہلے وعدہ کر صبر کرے سے نکی اولاد آلیا رو رو کے آدھی ایو جائے صبر کرے سا معاشرتاں شیعہ میرے صبرات روسین سیدہ دے سکینہ بابا ملنا یہی جلدی کر جھولی بنا ایک منٹ کار زین اپنے گھر لے جا اللہ نہ کرے تیری میری دھی جھولی ساڑا کٹے آیا سارا وے ہائیو اکبر دی بھین سار لے کے مٹی تے سم پئیے کٹیوں یا رگاں تے مورا کے آدھیے دھیرو لگئی وچ سفرہ دے اسمت دا پا ہائے کرے آئے او نگینہ اے گلمہ تمالی رو کے آدھیے سب چھوٹی کہہ دینا آدھے نو ہائے میرا بھول گیا نا چوتھی سطر سنانی ہے رو رو کے آدھیے نہیں خاک یونے آئے نندران دی آئے نہیں لفدہ تیرا آج تیرا سفر میرے علوے کیا ہے رو کے آدھیے جیڑے عید دے دے مرحبا 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 رو رو کے آدھیے بابا تیرا قاتل پورے راہ میں نو ماردہ آیا ہے رو کے پئی آدھیے بابا تیرے قاتلان دے ہاتھ وڈے وزنیاں رو کے پئی آدھیے بابا تیرا قاتل منگ لویا میں دور لہا دے وہاں آخری وین کر کے پئی آدھیے بابا تا محرم دی رات آئی تسا فرمایا سکینہ لمبے سفروں سے میری بھیڑا نو تانگ نہ کریے رو کے پئی آدھیے نیزے تے قرآن پڑھانا لا بابا بھیڑا بیٹھیا نہیں پوچھ لے شمر مار دایا ہے میں ہائے نہیں کی دیا سجا تو پوچھ لے میں نو وکھرے اٹھتے بنے آئے میں ہائے نہیں کی دیا رو کے آدھیے پر میں دو دیکھ میں بڑھڑی ہو گئی رنیے تا رو رو کے آدھیے رخ سار گواہ ندھی تیری دے تیرے شمار نظرہ مقام آئے بی بی آدھیے پہلے دور لہا لے الہی ذکر اذان قبول فرما امام برحق